کئی جمعہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کروں گا۔ درمیان میں پھر دوسرے موضوعات آ گئے۔ آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا ہے۔ واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا سے متعلق جو باتیں ہیں وہ عرض نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ حضرات ہر سال واقعہ کربلا اور سانحہ کربلا میں جو کچھ پیش آیا آپ حضرات جانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، کیا مقام و کیا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے جسم اطہر پہ کمبل تھا، اور کمبل کے اندر جو ہے کچھ چیز تھی جو ابھری ہوئی تھی، کیا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کمبل کے نیچے کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل ہٹایا تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت حسن اور حسین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا رکھا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، وَأَحِبْ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ اس سے بھی تو محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم حضرت حسین حضرت حسنین سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتنی فضیلت، کتنی نسبت لگی ہے۔ صحابی رسول تو ہیں ہی، آپ جانتے ہیں نا، صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ تو حضرت حسین حضرت حسن وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلے ہیں، آپ کے زلفوں سے کھیلا ہے، آپ کے دوش مبارک پہ سوار ہوئے ہیں، آپ کے پشت مبارک پہ سوار ہوئے ہیں، اور بڑے واقعات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں مسجد نبوی سے لگ کے، محراب سے لگ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی ہے، اور اسی لگ کے حضرت فاطمۃ الزہرا کا حجرہ بھی تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اپنے حجرے سے نکلے اور کسی طرح مسجد میں آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ حضرت حسین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ جا کے سوار ہو گئے۔ اب جب پشت مبارک پہ سوار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما لیا، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پھر حضرت حسین جب خود سے پشت سے ہٹ گئے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ سجدے کو طویل کیا جائے، یا پھر وحی نازل ہو رہی تھی اس لیے سجدہ طویل ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ سجدے کی طوالت کا حکم آیا ہے اور نہ وحی آ رہی تھی، بلکہ حسین پشت پہ سوار تھے، میں اگر سجدے سے سر اٹھاتا تو حسین گر جاتے، چوٹ لگ جاتی، اس لیے میں نے سجدے کو طویل فرما دیا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، راوی کہتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جو تمام صاحبزادوں میں سب سے بڑی عمر میں جن کا انتقال ہوا ہے، تقریباً 5-6 سال کی عمر ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھے ہیں اور حضرت حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول دونوں سے محبت فرما رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں۔ جبریل امی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے ان دونوں صاحبزادوں میں سے کسی ایک کو اللہ لینا چاہتا ہے، کسی ایک کو اللہ کے پاس جانا پڑے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ بھئی اللہ کی مرضی، اللہ نے دیا ہے، اللہ جب چاہے لے لیں۔ اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ کس کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں؟ تو جبریل امی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، آپ جس کو چاہیں، آپ جس کا نام پیش فرما دیں گے، اللہ اسے قبول کر لے گا، اللہ اسے اٹھا لے گا۔ اب ظاہر ہے بڑا مشکل ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا تو بات الگ تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، آپ فیصلہ فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ ابراہیم کو اے اللہ اٹھا لے، حسین کو رہنے دے، اس لیے کہ ابراہیم اگر گیا تو اس کا غم مجھے ہوگا، لیکن حسین اگر گیا تو میری بیٹی کا گود خالی ہو جائے گا اور حسن کا بازو ٹوٹ جائے گا، مجھے اپنی بیٹی کا غم برداشت نہیں ہے، حسین ہمیں زیادہ پیارے ہیں، لہذا حضرت ابراہیم کو اٹھا لیجئے۔ کہتے ہیں کہ اس کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال وصال باکمال ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک صحابی کہیں گئے، راستے میں کہیں جنگل میں ہرن کا ایک چھوٹا سا بچہ مل گیا، لے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، یا رسول اللہ راستے میں یہ ہرنی کا چھوٹا بچہ ہے، ملا ہے، لے آئے ہیں، حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کے بعد حضرت حسن کہیں سے آئے تو اللہ کے رسول نے حضرت حسن کو دے دیا، لو اس بچے کو لو جا کے کھیلو اس کے ساتھ۔ اب حضرت حسن جو بڑے صاحبزادے تھے، بڑے نواسے تھے، ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے تھے، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کے صاحبزادے علی ابن العاص زینبی، ان کا بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے نواسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ ابن عثمان، جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، ان کا بھی بچپنے میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے دونوں صاحبزادے حسن حسین گھر میں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا انسیت اور پیار۔ صحابی نے بچہ دیا، ہرن کا بچہ، اللہ کے رسول نے حسن آئے تھے، کہا لے جاؤ جا کے کھیلو۔ وہ کھیلتے کھیلتے گھر چلے گئے۔ حضرت حسین نے دیکھا کہ بھائی کے پاس یہ ہرن کا بچہ ہے۔ اب حضرت حسین نے بھائی سے کہا بھائی مجھے دے دو۔ حضرت حسن نے کہا نہیں میں تو نہیں دیتا ہوں۔ اب انہوں نے ضد کیا، کہا نانا نے مجھے دیا ہے، تم بھی جا کے لے لو وہاں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی ایک ہرن کا بچہ عطا فرمائیے۔ اب وہاں دوسرا بچہ تو تھا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہاں دوسرا بچہ نہیں ہے، اسی بچے سے کھیل لو۔ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے چاہیے، بچے کی ضد ہے، رونے لگے۔ اتنے میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہرنی ہے جو اپنے بچے کو جنگل سے لیے ہوئے سرکار کی خدمت میں آ رہی ہے۔ اور یہ واقعات میں سنا رہا ہوں، حضرت حسین کی فضیلت پر کتابوں میں دلائل کے ساتھ موجود ہے اپنی جگہ۔ تو ہرنی آئی، کہا یا رسول اللہ وہ پہلا بچہ جو صحابی نے پکڑ کے آپ تک پیش کیا وہ بھی میرا ہی تھا، یہ دوسرا بچہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ مجھے اپنے بچے سے گوارا رہنا تو پسند ہے لیکن حسین کا رونا مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دیا، حسین کو بولے جاؤ کھیلو۔ ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین نے تختی لکھا
اب تو تختی نہیں لکھی جاتی ہے، پہلے مدرسوں میں، مکتبوں میں، اسکولوں میں تختی لکھایا جاتا تھا تاکہ خوشخط اچھا ہو۔ تو حضرت حسن نے بھی، حضرت حسین نے بھی تختی لکھی، اور لکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے دونوں نواسے، یا رسول اللہ بتلائیے یہ ہم دونوں میں کس کا یہ خوشخط اچھا ہے، کس نے اچھا لکھا ہے؟ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کی دل شکنی اچھی نہیں لگی، فرمایا جاؤ جا کے اپنے ابا علی سے فیصلہ کراؤ۔ دونوں صاحبزادے گئے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا، کس کو اچھا کہیں کس کو خراب کہیں۔ کہو جا کے اپنے امی جان حضرت فاطمہ الزہرا سے فیصلہ کراؤ۔ اب دونوں صاحبزادے وہاں گئے کہ آپ بتائیے، حسن کہہ رہے ہیں میرا خط اچھا ہے، حسین کہہ رہے ہیں میرا خط اچھا ہے، آپ فیصلہ کر کے بتائیے کس کا اچھا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس یہ 7 موتی ہیں، میں ہوا میں اچھالتی ہوں، جس کے تختے پر 4 موتی آ جائے سمجھ لینا کہ اس کا خط اچھا ہے، اور جس کے اس پر 3 آئے سمجھنا کہ اس کا خط اس سے کم ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے موتیوں کو اچھالا، 3 حضرت حسن کے تختی پہ اور 3 حضرت حسین کے تختی پہ، اور اللہ کی قدرت سے ایک جو ہے وہ ہوا میں معلق ہے۔ اللہ نے جبریل امی کو بھیجا، جاؤ جا کے اس موتی کو 2 ٹکڑے کر کے آدھا حسن کے تختی پہ آدھا حسین کے تختی پر۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام و مرتبہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طویل فرما دیا ہے نا۔ اور عجیب بات ہے، ایک دفعہ خود حضرت حسنین کہتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی جدی۔ یہ دونوں نواسے ہیں کہ جب ان کے پیدائش ہوئی ہے تو دونوں نواسوں کے پیدائش پر اذان، بچے کے پیدائش پہ جو اذان کہا جاتا ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اذان دیا ہے۔ نماز کے لیے اذان کبھی آپ نے نہیں دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت بلال سے حضور فرماتے تم اذان کہو، حضرت ابو محذورہ سے کہتے تم اذان کہو، عبداللہ ابن ام مکتوم سے کہتے تم اذان کہو، لیکن اللہ کے رسول نے نماز والی اذان کبھی نہیں دیا ہے۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے، کیونکہ نماز ایک عمل ہے، اذان کے اندر عمل کی طرف دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اور اللہ کے رسول کہ میں اگر اذان دوں نماز کے لیے بلاؤں، کوئی اگر میرے اذان پہ نہ آئے تو نہ آنے والا کافر ہو جائے گا۔ کفر سے بچانے کے لیے میں اذان نہیں دیتا ہوں۔ بلال تم اگر اذان دے رہے ہو، کوئی اگر نہیں آئے گا تو نہ آنے سے کافر تو نہیں ہونے والا ہے۔ تو حضرت حسنین کے لیے اذان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے، نام بھی خود رکھا ہے۔ حضرت حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی آئے، یا رسول اللہ نام رکھ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے ذہن میں کوئی نام ہے؟ تو اس زمانے میں وادی بطحا میں ایک بڑے مشہور آدمی، مشہور شخصیت حرب وہ تھے۔ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے حرب پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نام اچھا نہیں ہے، چونکہ حرب کے معنی لڑائی جنگ کے ہیں، اس لیے یہ نام نہیں حسن رکھ دیا۔ جب حضرت حسین پیدا ہوئے پھر حضرت علی آئے، یا رسول اللہ نام؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ذہن میں کوئی نام ہے؟ وہی حرب کا نام لیا۔ یا رسول اللہ بڑی عظیم شخصیت، وہ نام مجھے پسند ہے۔ فرمایا کہ اس کے معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے حسین رکھا۔ تو حضرت حسن، حضرت حسین کا نام خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ اور 2 عقیقے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا عقیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کا خود فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر حضرت حسنین کہتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نانا جان سے میں نے وضو کا طریقہ سیکھا ہے، میں نے میرے نانا جان سے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، میرے نانا جان سے نماز کا طریقہ، ہم نے نانا جان سے دعائے قنوت سیکھا ہے، ہم نے نانا جان سے معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا سیکھا ہے، ہم نے نانا جان سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ دعا حضور سے سیکھا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یہ دعا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی عظمت کا، جس کی ماں تو فاطمۃ الزہرا جیسی خاتون ہو، خاتون جنت، جنتی عورتوں کے سردار، اور جس کا باپ علی مرتضیٰ جیسا ہو، اور جس کے نانا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ ان 3 مکتبوں میں آپ کی تربیت ہوئی ہے، 3 مکتبوں میں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا کا گود، ماں کا گود تو کہا جاتا ہے نا کہ ماں ہاجرہ ہوتی ہے تب بیٹا اسماعیل ہوتا ہے، اور ماں فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹا حسین ہوتا ہے، ماں کا گود ہے۔ پھر نانا جان کی گود میں کھیلے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں، ایک ایک چیز سکھایا ہے، تربیت کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت حسن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہیں سے صدقے کی کھجور آئی ہوئی تھی۔ حضرت حسن بچے کھجور لیا، منہ میں رکھ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال نگل لیا تھا انہوں نے حلق کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کے حلق میں نکالا، قے ہوئی قے کے ساتھ وہ کھجور آیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹے تم نہیں جانتے ہو یہ زکوٰۃ کا صدقہ ہے، اور اللہ نے صدقات واجبہ کو اور زکوٰۃ کو آل رسول پہ اللہ نے حرام کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی تربیت فرمائی ہے، اپنے نواسوں کی اس طرح تربیت فرمائی ہے۔ اور اللہ اکبر، قربان جائیے، صحابہ کے درمیان کیا عظمت، کیا مقام تھا کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث ہیں، تقریباً 5000 حدیث کے راوی ہیں، امت کے محدث ہیں، بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنازے میں گئے تھے، وہاں سے لوٹ کے آئے، راستے میں ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسین کے پاؤں پہ وہ گرد و غبار آ گیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ظاہر سی بات ہے ان کا مقام ہے، امت کے محدث ہیں، حافظ الحدیث ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو اتارا، اور اپنے کندھے سے چادر اتار کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کو، مٹی کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین رو پڑے، یہ کیا کر رہے ہیں چچا جان؟ آپ تو ہمارے ابا علی کے دوست ہیں، ہمارے نانا کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، آپ میرے پاؤں کے گرد و غبار کو صاف کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بیٹے بات دراصل یہ ہے، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے بھی محبت کرے گا، جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا۔ بیٹے میں تو اپنی آخرت بنا رہا ہوں، آپ کی نانا جان سے میں نے سنا ہے، اے اللہ میں حسین سے راضی ہوں، تو حسین سے راضی ہو جا، اور جو حسین سے راضی ہو جائے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں تو اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ اتنا مقام۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ ابن عمر حضرت حسین سے عمر میں بڑے ہیں۔ ایک دفعہ کوئی بات چلی کسی بات پہ، حضرت حسین نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو یبن الغلام، او غلام کے بیٹے، او غلام کے بیٹے یہ کہہ دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر عمر میں بھی زیادہ حضرت حسین سے ہیں، ان کے والد حضرت عمر امیر المومنین بھی ہیں، اس زمانے میں امیر المومنین ہیں، اور حضرت حسین نے یبن الغلام کہہ دیا، غلام کے بیٹے، رونے لگے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر روتے ہوئے گئے اپنے والد محترم کے پاس، دیکھیے حسین نے مجھے یبن الغلام کہا ہے، غلام کا بیٹا کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا کہا ہے؟ کہا غلام کے بیٹے، میرے غلام کے بیٹے۔ کہا اچھا جاؤ جا کے حسین سے کہو یہی جملہ کاغذ پر لکھ کر دے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے اور حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے جو کہا ہے میرے غلام کے بیٹے آپ کاغذ پہ لکھ کے دیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کے دے دیا، اور جب لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا جب میرا انتقال ہو جائے اس پرچے کو میرے کفن کے اندر ڈال دینا
تاکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر سکوں یا رسول اللہ میں آپ کے نواسے سے غلامی کی سند لے کر آیا ہوں۔ جب آپ تھے میں آپ کی غلامی کر رہا تھا، آپ کے بعد بھی آپ کے خاندان کی غلامی کر رہا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ مال غنیمت طے ہوا تھا تو سب کی رقم دی جاتی تھی، تو حضرت حسین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ دیا اور عبداللہ ابن عمر اپنے صاحبزادے کو کم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو اچھا نہیں لگا کہ بھئی حسین تو بدر میں بھی نہیں گئے ہیں اور عبداللہ ابن عمر تو بدر کے میدان میں جنگ میں بھی گئے تھے، اس زمانے میں جو بدر میں شریک ہوا تھا اس کا مقام بڑا سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے صاحبزادے اپنے والد محترم سے کہا، ابا جان کیا بات ہے، حسین کا آپ نے زیادہ وظیفہ مقرر کیا، ہمارا کم کیا ہے، جبکہ حسین بدر میں نہیں گئے ہیں، ہم نے بدر میں جنگ لڑا ہے، حسین کی عمر بھی اتنی نہیں جتنی ہماری عمر ہے، ہم زیادہ عمر کے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہوش کرو، خیال کرو کیا کہہ رہے ہو، حسین کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، تمہارے نانا محمد الرسول اللہ نہیں ہیں۔ حسین کے نانا کی طرح تمہارے نانا نہیں، حسین کے نانی کی طرح تمہاری نانی نہیں، حسین کے خالاؤں کی طرح تمہاری خالائیں نہیں ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے حسین کا تمہارا، حسین کا جو مقام و مرتبہ ہے ہم نے دیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی سفر حج پہ جا رہے ہیں، وہیں مدینے سے مکہ جانا ہے سفر حج پہ، لیکن حضرت حسین نے اپنی زندگی میں 25 بار حج کیا ہے اور ہر بار پیدل حج کیا ہے۔ لوگ پوچھتے کیا بات ہے، آپ سواری ہے اللہ نے دیا ہے، اونٹوں سے کیوں نہیں چلے جاتے، سواری سے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ نہیں، اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو اللہ کا گھر سامنے ہوتا ہے، اللہ کے گھر پیدل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، اور جب مکے سے فارغ ہو کے آتا ہوں رسول اللہ کا روضہ میرے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، رسول اللہ کے روضے پہ بھی آنا پیدل ہمیں زیادہ پسند ہے۔ 25 حج کیے اور ہر حج پیدل کیا ہے، پیدل جاتے پیدل آتے۔ ایک دفعہ اتفاق کی بات کہ ایک حج کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں اور حضرت حسین بھی ہے، قافلہ جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے اونٹنی پہ سوار ہیں اور حضرت حسین حسب معمول پیدل جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ میری سواری پر سوار ہو جائیے، فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں، فرمایا کہ نہیں مجھے پیدل آنا جانا پسند ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر آپ سوار نہیں ہوتے ہیں میں سواری کو واپس کر دیتا ہوں اور آپ کے ساتھ میں بھی پیدل چلنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ آپ رفیق سفر ہوں اور سفر میں ساتھ ہوں، میں سواری پر سوار ہو کے چلوں آپ پیدل چلیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے سجدے کو طویل فرما دیا تھا اور آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر کہتے ہیں سفر سے آئے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے کندھے پہ اٹھا رکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا واہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا بھائی، رسول اللہ کے کندھے پہ کوئی سوار ہو اور رسول اللہ کا کوئی شہ سوار ہو، دوش نبی پر کوئی سوار ہو، بڑا اونچا مقام ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری ہے نا، کتنی اچھی سواری ہے، یہ نبی کے کندھوں پر سوار ہیں، کتنی اچھی سواری ہے۔ حسین سے کہہ رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تم سواری کو دیکھ رہے ہو، نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف انداز سے اپنی محبت کو، اپنے مقام کو، اپنے مرتبے کو بتلایا ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے دیکھو ایک تو صحابیت کا مقام ہے، ایک اہل بیت کا مقام ہے۔ صحابہ
جس نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ ایک اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کون ہیں؟ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے سورہ احزاب کی پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کے گھر والیوں کو پاک و صاف فرمائے گا۔ اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اہل البیت کا لفظ آیا ہے گھر والوں کو۔ گھر والوں سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارا گھر ہے تو ہم گھر والے ہوئے، ہماری بیوی ہے تو گھر والی ہوئی۔ گھر والی کسے کہا جاتا ہے؟ بیویوں کو کہا جاتا ہے نا گھر والا۔ اور بچے سب ہیں تو سب کا گھر ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، بچے چلے جاتے ہیں، ان کا گھر الگ ہو جاتا ہے نا بھئی؟ ہمارا بیٹا ہے، شادی ہو گئی مثلا، الگ رہنے لگا، کہیں گے پہلے گھر تھا اب وہاں گھر ہو گیا ہے۔ بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں اور ہے تو کہتے ہیں اس کا گھر وہاں ہے۔ تو بیویوں کو اصل میں اہل البیت کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت جو اتری ہے، ظاہر سی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ اور جو ازواج مطہرات ہیں ان کی فضیلت اس میں اتری ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا سے جو محبت ہے، حضرت علی سے جو محبت ہے، حضرات حسنین سے جو محبت ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد اس آیت میں جو اہل البیت ہے، اہل بیت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں۔ اور ایک طبقہ کہتا ہے نہیں حضرت حسن حسین یہ مراد ہیں۔ یہ غلط ہے اصل میں۔ جب یہ آیت اتری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلوایا، حضرت علی آ گئے، حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ حضرت فاطمہ آ گئیں، پھر حضرت حسن حسین کو بلایا، بیٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں خود بیٹھے اور اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک کو اتاری اور ان سب کے اوپر چادر ڈال کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ اللہ نے جو فرمایا تھا، اے اللہ آپ کے کہنے سے تو ہماری بیویاں اس میں شامل ہیں، لیکن یہ فاطمہ ہیں اور یہ حسن حسین ہیں، یہ علی ہیں، اے اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ تو حضرات صحابہ صرف صحابی ہیں، حضرات حسنین صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، حضرت فاطمہ بھی اہل بیت ہیں، حضرت علی بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن مقام اپنی جگہ، فضیلت بہت زیادہ اپنی جگہ، لیکن بعض حضرات یہ کربلا کے معاملے میں کہہ دیتے ہیں کہ دو شہزادے تھے، دونوں لڑے، ایک معاویہ کے شہزادے تھے، ایک علی کے شہزادے تھے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ بالکل غلط بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے معاویہ کا اپنی جگہ مقام، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 7 سال 8 سال تقریباً عمر رہی ہے، اور کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ 51 سال سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ یہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 10 سال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 6 سال ہے، اور حضرت معاویہ کا دور خلافت 20 سال ہے۔ تو تقریباً یہ پورا زمانہ جو 55 سال کا زمانہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اکابر صحابہ سے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات سنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات سنایا، اور حضرت معاویہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت معاویہ ایک آدمی شام سے مدینہ آ رہا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے اس آدمی سے کہا تم مدینہ جا رہے ہو، مدینے جانا تو وہاں مدینے کے اندر جو مقام ہے جو روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اس ریاض الجنہ میں ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوگا،
اس نے امامہ باندھ رکھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثوں کو بیان کر رہا ہوگا، لہذا تم جا کے اس سے سلام کہنا اور کہنا کہ ہاتھ اٹھا کے میری آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ اس بندے نے کہا حضرت نام تو بتائیے کون ہے وہ؟ کہا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم جاؤ گے تو دیکھ لینا کہ وہ خود بخود ممتاز ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہا ہے اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اور وہ نبی کی اس کی شکل نبی کی شکل کے مشابہ ہے اور اس کی ادا بھی نبی کی ادا کے مطابق ہے۔ پھر وہ آدمی آیا، حضرت امیر معاویہ نے ان کو بھیجا تھا، آئے اور روضۃ الجنہ میں آ کر ریاض الجنہ میں آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کروایا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، قد اظلم المدینہ، مدینہ پر تاریکی چھا گئی تھی، تمام صحابہ پریشان تھے اب کیا ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی نے پہلی بار اذان دیا، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے پوچھا بلال کیا ہوا؟ فرمایا کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا اور میری نگاہ اٹھی تو سرکار ممبر پہ تشریف فرما نہیں تھے، نتیجے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی نے مدینے کو ہی چھوڑ دیا، حضور کا وصال ہو گیا، مدینے رہ کے کیا کریں گے، شام چلے گئے اور کافی دن شام رہے، مدینہ نہیں آتے تھے وہ۔ ایک دفعہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور کہا بلال یہ کیا یاری ہے، کیا محبت ہے؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ مدینے میں رہتے اور مکے میں رہتے لوگ تم کو گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، لیکن تم میرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اب کیا تم نے جفا کیا ہے کہ اب شام چلے گئے کبھی لوٹ کے نہیں آتے؟ خواب سے بیدار ہوئے، رات میں ہی نکل پڑے اور سفر کرتے، راتوں میں دنوں میں سفر کرتے کرتے جب مدینے میں پہنچے ہیں تو تہجد کا وقت ہے، مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا حضرات حسنین تہجد میں مصروف ہیں اور کچھ صحابہ ہیں۔ اب جب حضرات حسنین نے دیکھا اچھا جا عمنا بلال، ہمارے چچا بلال آ گئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے والے۔ صحابہ نے کہا آج آپ اذان دیجئے۔ حضرت بلال نے معذرت کر لیا، نہیں میں اذان نہیں دے سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب حضرات حسنین نے کہا چچا جان اذان دیجئے تو پھر انکار کی گنجائش نہیں، نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے۔ حضرت بلال کھڑے ہو گئے اذان دینے کے لیے، اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا، وہی بلال والی آواز جو حضور کے زمانے میں اذان ہوتی تھی۔ اب مدینے کے پورے بستی میں چھوٹی سی بستی تھی، نوجوان بڑے بوڑھے بچے سب گھروں سے نکل آئے، بھئی بلال آ گئے، بلال آ گئے، مؤذن آ گیا، امام بھی ساتھ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں دیکھنے کے لیے سب مسجد نبوی میں دوڑ بھاگ کے آئے۔ تو حضرات حسنین کا مقام ہے کہ حضرت بلال نے ان کی بات کو رد نہیں فرمایا۔ دوستو اور بزرگوں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو صاحبزادوں میں لڑائی ہوئی، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل جو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ام الفضل ہے، وہ روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت حسین کو جب وہ بچے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں حضرت حسین کو، چھوٹے سے ہیں، گود میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر انہوں نے بتایا ہے کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، ان قریب آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کرنے والی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تو ہے کہ ہمارے بیٹے کو کربلا میں قتل کیا جائے گا، لیکن کبھی اللہ سے یہ دعا نہیں فرمایا اے اللہ اس امتحان کو ہمارے بیٹے ہمارے نواسے سے ٹال دے، بلکہ یہ دعا کیا ہے اللہ اس میں استقامت نصیب فرما۔ علماء نے لکھا ہے بات دراصل یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا اونچا مقام دینا تھا۔ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے نا، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت
حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے سرداروں کے جو جنت میں نوجوان ہوں گے ان کے سردار، اب تو جنت میں سارے ہی نوجوان ہوں گے، وہاں تو بوڑھا کوئی ہوگا نہیں، 33 سال کی عمر ہوگی۔ لیکن علماء نے فرق کیا ہے، 40 سال کی عمر سے پہلے جن کا انتقال ہوا ہے اس کے سردار حضرات حسنین ہوں گے، اور 40 سال کے بعد حضرت علی کے سردار ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، حضرت ابو بکر کے ہو جائیں سردار ایسا نہیں ہوگا، حضرت عثمان غنی کے سردار ایسا نہیں ہوگا۔ 40 سال کی عمر کے بعد جن لوگوں کا وصال ہوا ہے ان کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ بہرحال بڑا اونچا مقام ہے کہ نوجوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کے سردار حضرات حسنین ہوں گے۔ تو مقام جو ملا کرتا ہے نا یوں ہی نہیں ملا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ابتلا ہے، کیونکہ حضرت حسین کو بڑا اونچا مقام دینا تھا، اسی لیے اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا ہے، اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے پورے خاندان کو شہید کرایا ہے، اپنے بچے کو، 18 سال کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے چھوٹے بچے کو، ہر ایک کو اپنے نگاہوں کے سامنے یہ قربانی جو اللہ نے لیا ہے، امتحان اور آزمائش لیا ہے، چونکہ اللہ مقام دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ نے قبول کر لیا، نہیں، آزمائے جاؤ گے۔ جو جتنا بڑا اپنے ایمان میں پختہ ہوگا اتنے ہی مصائب دے کر آزمایا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات میں فرمایا، تو آزمائشیں اگر آئے تو سمجھو کہ ہماری امتحان، ہماری ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصحاب رسول اور اہل بیت سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب